خبردار، رب کائنات نے پہلے متنبع کیا ہے. جیسے آپ روڈ پہ چلتے ہو تو لکھا ہوتا ہے خبردار، آگے اسکول ہے، آگے بستی ہے، آگے فلاں چیز ہے، اپنی گاڑی کی رفتار کو آہستہ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا خبردار، ذرا کان کھول کے سنو، میں جو بات کرنے لگا ہوں بڑی کمال کی بات ہے. ان بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہے. اور یحزنون یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ ماضی کے لیے بھی ہے اور آنے والے وقت کے لیے بھی ہے. نہ یہاں خوف ہے اور نہ آگے آنے والے وقت میں خوف ہے. یہ دو حال میں یہ صیغہ بولا جاتا ہے. انہیں قبر میں بھی حشر میں کہیں کوئی خوف نہیں ہوتا. تو امام رازی علیہ الرحمہ آپ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں الولایہ بمعنی حکومت کی ہے، الولایہ بمعنی حکومت کی. فرمایا ولایت عبارت عن القرب، ولایت سے جو مراد ہے وہ قرب لیا جاتا ہے. یعنی جب اللہ کا ولی معرفت الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی معرفت الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے تو اس طرح قرب حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی چیز اس کے دل میں اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے دل میں کوئی اور چیز اثر انداز نہیں ہوتی. تو ایسی حالت میں وہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مستحق ہو جائے گا. اس وقت لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اس کا مستحق. تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس طرح حاصل کر لیتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مستغرق ہو جائے. اگر وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی قدرت کے دلائل کو دیکھتا ہے، اگر وہ سنتا ہے تو آیات الہی کو سنتا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اور اگر وہ حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اگر وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی اطاعت کی کوشش کرتا ہے. اس وقت جب اس کا دیکھنا، جب اس کا سننا، بولنا، حرکت کرنا، کوشش کرنا، یہ سب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقرر بتاؤ. تو انہی کے متعلق امام رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا فہذا الشخص یکون ولیا، ایسا شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے. ایسا شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ولی. یہ ولی ہوتا ہے. ہم نے شاید ولایت پتہ نہیں کیا سمجھ رکھتے ہیں. یہ ولایت بہت بڑا مقام ہے، اسے ولایت کہتے ہیں کہ جب اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے ہو، اسے ولی کہتے ہیں. اگر ولی بمانا دوست یا محبت کرنے والا کیا جائے تو فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. تو جو نیک ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے یار ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ کا یار کوئی بن جاتا ہے، جب اللہ کا کوئی دوست بن جاتا ہے، اس کے متعلق میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے دعا جبریل، تو جبریل علیہ السلام سے رب کائنات کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو، فقال انی احب فلانا، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل تو بھی ان سے محبت فرما. کہہ دو سبحان اللہ.
बैठ के रब कायनात कहते हैं कि ए जबरील मैं फलां से प्यार करता हूँ, तू भी उससे प्यार फरमा। फ़क़ाला क़ाला फ़युहिब्बुहु, फिर हज़रत जबरील उससे प्यार फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। सुम्मा युनादा फ़िस्समा, फिर आसमान के अंदर जबरील नदा कर देते हैं। जिब्राइल आसमान में ये ऐलान करते हैं क्या? फ़यक़ूलु इन्नल्लाह युहिब्बु फ़ुलानन, अल्लाह ताला फलां से मोहब्बत करते हैं। फ़अहुब्बुहु, ए फरिश्तों ए समा वालो तुम भी सब उससे मोहब्बत करो। फ़युहिब्बुहु, फिर सारे के सारे अहलुस्समा आसमां वाले सारे के सारे उस शख्स से प्यार और मोहब्बत शफ़क़त शुरू कर देते हैं। सुम्मा युरफ़अु लहुल क़बूल फ़िल अर्ज़, फिर ज़मीन वाले भी उससे प्यार करते हैं, ज़मीन वाले भी उससे मोहब्बत करते हैं। आज हज़ूर दाता अली हजवेरी से लोग प्यार करते हैं, अपने लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये क्या वजह है? हज़ूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी अलैहिर्रहमा पर लोग अपनी जानों को निछावर करते हैं, इसकी क्या वजह है? आज पीर मेर अली शाह कोला शीफ आप उनसे प्यार लोग उनसे करते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी मेन वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह से प्यार किया है। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा करती है। तो अज़ीज़ान ग़रामी, अगर माना लिया जाए जो लोग अल्लाह ताला के मकबूल होते हैं उनके मुतल्लिक़ मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तुम्हारे दोस्त नहीं मगर अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वाले। ईमान वाले ये अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के यार हैं। अल्लाह अकबर। तो कितनी कमाल की है कि जो अल्लाह से यारी फरमा लेता है। और याद फरमाइए मेरे आका इमामुल अंबिया ने फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा इलैहि, दुनिया में जो जिससे प्यार करता है हशर उसका उसी के साथ होगा। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए, हम अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोगों से प्यार करते हैं, हम हज़ूर दाता अली हजवेरी से प्यार करते हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हजवेरी से प्यार करते हैं, हम ख्वाजा अमीनुद्दीन सियालवी साहब से, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से प्यार करते हैं, हम हज़ूर ताजदार देवर शिफ से प्यार करते हैं। अज़ीज़ान ग़रामी, अगर हम इन अच्छे और नेक लोगों से प्यार करते हैं तो हशर भी उन्हीं अच्छे लोगों के साथ होगा। अगर दुनिया में तुम यजीद से प्यार करते हो, फिरौन से प्यार करते हो, अगर तुम इन गद्दारों से प्यार करते हो, इन काफिरों से प्यार करते हो तो हशर भी उन्हीं के साथ हो। अल मरउ मअ मन अहब्बा इलैहि, जो दुनिया में जिससे प्यार करता है उसका हशर उसी के साथ। और याद रखिए, ये बात याद रखिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा दिन होगा, हर शख्स दूसरे से भाग रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बहन माँ से भाग रही होगी, बेटी माँ से भाग रही होगी और माँ बेटी से भाग रही होगी। अल्लाह अकबर। सुनिए कुरान, अल अखिलाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदु, सब एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकीन के। जो नेक लोग हैं वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, जो अल्लाह वाले हैं वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे, बाकी सारे के सारे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अज़ीज़ान ग़रामी, अगर हमने नेक लोगों के दामन को थाम लिया, हमने इनके दामन को पकड़ लिया, तो कल ये हमें हमारा हाथ पकड़ के हमें मुस्तफ़ा की कचहरी में ले जाएंगे, हुजूर के दर पे ले जाएंगे कि या रसूलल्लाह ये वो लोग हैं, हमारा आपका पैगाम हम तक पहुंचा और हमने आपका पैगाम इन लोगों तक पहुंचाया, और ये लोग फिर हमारे दामन के साथ जुड़े रहे, एक पल भी हमसे दूर नहीं जाते थे। हमने जो कुरान की तफसीर इन्हें बताई, जो हदीस मुस्तफ़ा बताई, उसी पर अमल पैरा थे। इन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारी ताबियादारी की है, दरअसल आपकी ताबियादारी की है। हकीकत में वो अल्लाह के ख़ास बंदे बने रहे हैं, तो हम इसको आपकी कचहरी में लेके आए हैं, तो रब्बे कायनात उनको जन्नत अता फरमाएगी। अज़ीज़ान ग़रामी, आज
یہ پیغام ملتا ہے کہ اولیاء کے در پہ جاؤ، اس کا مقصد یہی ہے۔ آج یہ پیغام ملتا ہے کہ اولیاء کے قدموں میں بیٹھو، وہاں سے مصطفیٰ کے در کی خوشبو آتی ہے، وہاں سے کچھ اسباق ملتے ہیں، اور اسباق کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہاں سے اسے ایک فکر انگیز تقریر ملتی ہے، کچھ فکری باتیں اسے ملتی ہیں۔ جب اسے اس آستانے سے فکری باتیں ملتی ہیں، وہ اپنی زندگی کو عشق مصطفیٰ کے اندر ڈال لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تسلسل چلتا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سنا، صحابہ کرام نے حضور سے سنا، صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے سنا، تابعی نے صحابی سے سنا، تبع تابعی نے تابعی سے سنا، آگے پھر یہ تسلسل چلتا آج یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں جتنے بھی یہ سلاسل ہیں ان کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین ہمارے پاس لے کر آئے، یہی وہ ہے جو ہمیں دین لے کر آئے، ہمارے پاس دین لے کر آئے۔ ہمیں کیا پتا تھا الحمدللہ کی تفسیر کیا ہے؟ انہی اللہ والوں نے ہمیں بتائی ہے کہ الحمدللہ کی تفسیر یہ ہے۔ جس وقت ایسے فتنے کھڑے ہو گئے، حدیث کا انکار شروع ہو گیا، تو پیر میرا علی شاہ گولڈا شریف والے پیر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے علماء کو بیزار کیا، کہا لوگوں اٹھو، صحاح بخاری مسلم جامع ترمذی اس کا درس قرآن دے، اس کا درس قرآن دے۔ پھر درس قرآن دینا شروع کر دیا لوگوں نے، لوگوں کے اندر حدیث کا جذبہ پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، پیر میرا علی شاہ گولڈا شریف نے جب بڑی محبتوں سے لوگوں کو درس حدیث دیا، ایک مرتبہ پھر میرے مصطفیٰ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آ گئی، حضور کی عقیدت لوگوں کے دلوں میں آ گئی۔ عزیزان گرامی، اگر اس وقت پیر میرا علی شاہ صاحب نہ اٹھتے، احادیث کا سبق نہ دیتے، تو فتنے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، تو پھر میرا علی شاہ گولڈا شریف آپ نے پھر جواب دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، لا نبی بعدی، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، تو جھوٹا ہے، تو بدبخت ہے۔ عزیزان گرامی، آج جو لوگ ہم اس لیے اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کے دامن کو اس لیے چھوتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کے در پہ اس لیے جاتے ہیں کہ اگر اس وقت پیر میرا علی شاہ صاحب نہ اٹھتے، عزیزان گرامی بتائیے تو صحیح پھر کیا حال ہوتا۔ قادیانیوں نے چھا جانا تھا، ہر طرف قادیانی دھن تھی۔ حضور پھر پیر میرا علی شاہ گولڈا شریف آپ نے تحریک ختم نبوت کا بھی آغاز کیا، لوگوں کے دلوں میں انہیں بیزار لوگوں کو کیا اور انہیں بتایا لوگوں اٹھیے، میرے مصطفیٰ آخری نبی ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ آخری نبی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بدکار ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اس کے در پہ نہ جانا، تم اپنی آخری سانس تک در مصطفیٰ میں کھڑے رہنا۔ عزیزان گرامی بتائیے اگر پیر میرا علی شاہ صاحب نہ کھڑے ہوتے تو پھر کیا حال ہونا تھا۔ آپ نے تاریخ ختم نبوت بھی شرح کی، آپ نے لوگوں کے دلوں میں مصطفیٰ کی محبت بھی پیدا کی، پھر آپ نے مدارس کو قائم کیا، آپ نے مدارس کو قائم کیا، لوگوں کو بیدار کیا کہ ہر گلی کے کونے پہ مدرسہ بنا دیں، اس مدرسے میں قرآن سکھایا جائے، احادیث مصطفیٰ سکھائے جائے۔ پھر مدارس کا آغاز ہوا، مدارس مارز وجود کے اندر آئے، پھر لوگوں نے مدارس کی طرف توجہ دی، بے تحاشا مدارس بن گئے۔ اس مدارس کے اندر بچوں کو قرآن سکھایا جاتا، قرآن کی حدیث سکھائی جاتی۔ عزیزان گرامی، اگر پیر میرا علی شاہ صاحب نہ کھڑے ہوتے تو پھر دیکھنا کیا حال ہونا تھا، کہاں مدارس ہونا، وہ انگریزی کلچر یہاں موجود ہونا تھا، وہ سوسائٹی یہاں بن جانی تھی، لوگوں کے دلوں میں انگریز کی محبت پیدا ہونی تھی، نہ کہ مصطفیٰ کی محبت پیدا ہونی تھی۔ تو بتائیے تو صحیح، جس بزرگوں نے ہمیں یہ اتنا ہمارے لیے ہمدردیاں کی ہیں، ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم ان ولیوں کے در پہ نہ جائیں۔
تو یار اگر یہاں کوئی بڑا مارکا کر دے تو ہم اس کے در پہ بار بار جاتے ہیں، یار اس نے بڑا مارکا کیا ہے، اس نے بڑا کام پاکستان کے لیے کیا ہے، اور جس نے دین اسلام کے لیے کام کیا تو اس کی تربت بنا جائے۔ عزیزان گرامی، حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی زندگی دیکھیے، آپ نے پوری زندگی دین اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ آپ کی کرامات کی طرف نہ جائیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ، بتائیے تو صحیح، خواجہ معین الدین چشتی اور بڑے بڑے علماء، فضلاء، مشائخ آپ کے در پہ کیوں آتے تھے؟ کیونکہ آپ کے پاس علم کی ایک دولت تھی، علم کی شمع تھی حضور داتا علی حجویری کے پاس۔ آپ سر سے لے کر پاؤں تک علم میں باندھے ہوئے تھے، آپ کے پاس بہت زیادہ علم تھا، احادیث کا علم تھا، فقہ کا علم تھا، اصول حدیث کا علم تھا، وراثت کا علم تھا، سارے علوم آپ کے پاس تھے۔ صرف ان کو یہ بابا نہ جانے کے ایک بابا تھا جو راوی کے کنارے میں بیٹھ گیا تو اس نے یہ کیا سو کیا، اور بھائی ان کی پچھلی زندگی تو دیکھے نا، انہوں نے اس پاک و ہند کے اندر اتنی شہرت پائی ہے۔ یہ صرف کرامات کی طرف نہ جائیں بلکہ آپ کی وہ زندگی دیکھیں جو آپ نے دین اسلام کے لیے وقف کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس طرح خواجہ معین الدین چشتی حجویری علیہ الرحمہ آپ کی زندگی دیکھیں، لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کی، پھر کئی لاکھ لوگوں کو جو ہندو تھے انہیں مسلمان کیا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ، جو میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھائے۔ روایات میں آتا ہے چاہے کسی 90 لاکھ کی تعداد آتی ہے، 90 لاکھ مسلمان کیے تھے۔ یہ کیسے کیا تھا؟ یہ کرامات علیحدہ چیپٹر ہے، اس کی طرف نہ جائیں۔ آپ نے دین اسلام کا کام کیا، آپ نے لوگوں کو نبی کی محبت سکھائی، حضور کا عشق سکھایا، نبی علیہ السلام کی عقیدت سکھائی، انہیں بتایا لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے، آؤ میں بتاتا ہوں مصطفیٰ کی ذات کون سی ذات ہے، آؤ میں بتاتا ہوں اللہ رب العالمین کی کون سی ذات ہے۔ خدا یکتا ہے، وہ واحد ہے۔ ہندوؤں کو جب یہ پیغام دیا اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب یہ پیغام لوگوں کو دیا تو 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ عزیزان گرامی، ہم کیوں نہ یار ان لوگوں کے در پہ جائیں جنہوں نے، ہم تو ایک کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، ہم تو کسی کو اسلام کی کیا دعوت دے رہے ہیں یار؟ کیا ہم نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی ہے؟ کہاں تک ہم نے اسلام کی دعوت، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ وہ لوگ جن کے در پہ ہم جاتے ہیں، یہ علماء تھے، یہ مشائخ تھے، انہوں نے قرآن پر کام کیا، احادیث پر کام کیا۔ دیکھیے نا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ، آپ نے کنز الایمان کا ترجمہ کیا، کنز الایمان کا ترجمہ، ایمان کا خزانہ، پھر ایسا ترجمہ قرآن کا کیا، اور اس ترجمے نے اتنی شہرت پکڑی کیونکہ اس ترجمے کے اندر ادب مصطفیٰ بولتے ہیں، ادب مصطفیٰ اس میں ہے۔ اس ادب مصطفیٰ اور کما حق کو صحیح معنوں میں قرآن کا ترجمہ کیا، پھر اس ترجمے نے اتنی کو شہرت پکڑی، پاک و ہند بر صغیر کے اندر ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ میں کنز الایمان کا ترجمہ پڑھوں۔ عزیزان گرامی، میری بات سمجھیے، ہم پھر ان لوگوں کے گھر پہ کیوں نہ جائیں جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، جنہوں نے ہمیں صراط مستقیم پہ کھڑا کر دیا؟ ہم پھر ان لوگوں کے در پہ کیوں نہ جائیں جنہوں نے قادیانیت کو جھوٹا کہہ کر ثابت کیا اور انہیں کافر کہلوایا، پارلیمنٹ میں انہیں یہ کافر کہلوایا کہ یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، جیل کی صحبتیں برداشت کی ہے، سب کچھ برداشت کیا، کالے پانی کو برداشت کیا ہے، وہ کالی کوٹری کو تو برداشت کیا
کیا ہے لیکن اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے. ہم اس کے در پہ نہ جائیں؟ ہمیں جانا چاہیے. یہ ہم پیغام آپ کو دیتے ہیں، اولیاء کے در پہ جایا کریں. اولیاء کے در پہ وہاں سے آپ کو کچھ فکری باتیں ملا کریں گی. کچھ فکری جب باتیں ملیں گی نا تو وہاں سے آپ کی زندگی ایک بآسانی گزر جائے گی. جب وہاں آپ کو فکری باتیں ملیں گی نا، فکری باتیں وہاں سے ملیں گی تو عزیزان گرامی پھر کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا. انقلاب پیدا ہو جائے گا. تمہاری زندگیوں میں چار چاند لگ جائیں گے. کیونکہ آج ہمارے گھر میں جو بزرگ ہے نا ہمیں بات بتاتے ہیں، بات بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن بڑی جامع ہوتی ہے. اس بات کے اندر بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہم شاید اس باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسری کان سے نکال دیتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تم ہماری عمر پہ آؤ گے تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کیا ہے، قبر کیا ہے، حشر کیا ہے. عزیزان گرامی، یہی فکری باتیں ہمیں علماء سے ملتی ہیں، فضلاء سے ملتی ہیں، مشائخ سے ملتی ہیں. یہی فکری باتیں ہمیں اولیاء کرام سے ملتی ہیں. اس لیے یہ دعوت فکر ہے کہ اولیاء کے در پہ جایا کریں. وہاں سے کوئی فکری بات لے. جب آپ پریشانی کے اندر نہ ڈال ہوں، پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، پھر ایک اللہ کے ولی کے پاس چلے جائیں. لیکن اللہ کا ولی ہو تو صحیح. یہ نہ ہو کہ پلڑا تھڑا ایسا ہی مسلح بچھا کے تسبیح لے کر لوٹا لے کر بیٹھ جائے، اس کو ولی نہیں کہنا. حضور داتا علی اجمیری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، لوگوں کوئی ہوا میں پرواز شروع کر دے، آخری بات کہتا ہوں، کوئی ہوا میں پرواز شروع کر دے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اسے نہیں اللہ کا ولی ماننا. یہ ہوا میں پرواز اور یہ کرامات دکھانا یہ ولی کی نشانی نہیں ہے. اور ولی کی نشانی یہ ہے کہ جب تم اس کے در پہ بیٹھو، جب تم اس کی بارگاہ میں بیٹھو، تم زانی تھے تو تم نمازی بن گئے، تم شرابی تھے تم حاجی بن گئے، تم جھوٹے تھے تم صادق بن گئے. یہ ہے اللہ کے ولی کی نشانی. جب تم اس کے در پہ جاؤ تمہیں وہ نمازی بنا دے، تمہیں وہ حاجی بنا دے، تمہیں وہ صادق بنا دے، تمہیں نیک بنا دے. جو ولی تمہیں نیک نہیں بنا سکتا وہ ولی نہیں ہے. جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ تمہیں نماز کی کیا تلقین کرے گا؟ وہ جو خود وضو نہیں کرتا وہ تمہیں وضو کا کیا طریقہ بتائے گا؟ وہ خود نماز تو پڑھتے نہیں، کیا نماز کی دعوت دیں گے؟ آپ ایسے عالم دین کے پاس ہیں، ایسے ولی اللہ کے پاس ہیں جو خود نماز کا پابند ہو، نماز پہ پہرا دینے والا ہو. حضور داتا علی اجمیری 40 سال ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے. تو سبحان اللہ، 40 سال ایک نماز بھی حضور داتا علی اجمیری کی قضا نہیں ہوئی ہے. یار یہ پھر ایسے لوگ جو ہے نا پھر شہرت تو پکڑتے ہیں نا. رب نے بھی تو کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تم میرا ذکر کرو گے نا تو میں معاشرے میں تمہارے چرچے کر دوں گا، معاشرے کے اندر یہ آواز پھیلا دوں گا کہ لوگوں آؤ، تم چاہتے ہو کوئی اچھا در دیکھنا چاہتے ہو تو در داتا علی اجمیری پہ چلے جاؤ، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے در پہ چلے جاؤ. پھر ایسے لوگوں کا در تجھے بتاؤں گا. لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا کی جاتی ہے کہ لوگوں چلو اٹھو اور حضور داتا علی اجمیری کے در پہ چلے جاؤ. ایسے نہیں یہ انعام ملتے جنہوں نے 40 سال ایک نماز بھی قضا نہیں کی. اور بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی جو تکبیر امام صاحب نے اللہ اکبر، اس تکبیر کے ساتھ پورے 40 سال آپ نے نماز پڑھی ہے. کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ نے جماعت سے لیٹ ہو گئے ہو، شاید تاخیر بعد میں نماز پڑھی ہو، ایسا نہیں ہو گیا. بلکہ اہتمام کے ساتھ آذان سے پہلے وضو کر کے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، مسجد میں وضو کر کے بیٹھا کرتے تھے اور باوضو اللہ اذان سنا کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے اذان سنا کرتے تھے. ایسے شہرت نہیں پکڑی. عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ آخر میں یہ سوال کرتا ہوں، بتائیے ذرا ایمانداری سے، آپ عقل والے ہیں، آپ شعور والے ہیں، آپ باسمجھ لوگ ہیں، جس بزرگ نے قادیانیوں کو جھوٹا کہا،
اور کھڑے ہو کر جیل کی صحبتیں تو برداشت کی ہیں، ایک پل پیچھے نہیں ہٹے، کیا اس بزرگ کے در پہ نہیں جانا چاہیے؟ اگر وہ بزرگ نہ اٹھتے تو قادیانیوں نے چھا جانا تھا۔ وہ حضور پیر میر علی شاہ تھے، حضور داتا علی حجویری علیہ رحمہ، جنہوں نے اسلام، آپ کے دور میں ہندو کثرت تعداد میں تھے، یہ بر صغیر پاک و ہند تھا، اس وقت ہندوؤں کی کثرت تھی، اس وقت اسلام کی بات کرنا بھی بڑا مشکل تھا۔ آج تو بڑا آسانی کے ساتھ آپ اسلام کی باتیں کرتے ہو نا، اس وقت تو بڑا مشکل کام تھا اسلام کی بات کرنا۔ تو حضور داتا علی حجویری نے ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کی بات کی ہے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اس مرد مجاہد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہندوؤں کے سامنے باتیں کی ہیں، بتائیے اس در پہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ عزیزان گرامی، پھر ان در پہ جانا چاہیے، وہاں سے ہمیں فکری باتیں ملیں گی۔ جب وہاں جائیں گے، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیں بتائیں گے یہ بزرگ یہ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا تھا۔ جب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوگا۔ آخری بات سن لیں، آج اس معاشرے کے اندر ارطغرل غازی ڈرامہ چل رہا ہے، بڑا شور و غل سے چل رہا ہے، اور میں دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر ہمارے بچے ارطغرل غازی بننا چاہتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، ایک دن کچھ لوگوں کو، بچوں کو دیکھا، وہ لکڑی کی تلواریں بنائی ہوئی ہیں، اس انداز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم ارطغرل غازی ہیں، فلاں فلاں یہ لوگ۔ میں نے سوچا کہ یار اگر لوگ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھیں تو ارطغرل غازی بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہم ولی اللہ کے در پہ بیٹھے، ہم علماء کے پاس بیٹھیں، وہاں سے مصطفیٰ کی باتیں سیکھیں، وہاں سے مصطفیٰ کی شان سنیں، وہاں صحابہ کی شان سنیں، وہاں تابعین کی شان سنیں، کیا ہمارے اندر وہ صحابہ کی جذبہ پیدا نہیں ہوگا؟ اگر ڈرامہ دیکھنے سے ارطغرل کا یہ سکیچ ملتا ہے کہ میں ارطغرل بننا چاہتا ہوں، ڈرامہ دیکھنے سے ملا نا، ڈرامہ دیکھنے سے اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو میں ارطغرل غازی بن جاؤں۔ اگر مصطفیٰ کی بار بار سیرت سنی جائے، ان کی